وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 285، درس نمبر 238. آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیا کے سامنے سر جھکا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے. تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا. پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ ہے. تھوڑا سا مضمون رہ گیا تھا آیت نمبر 284 کا. پہلے وہ مضمون دیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر پہ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس میں نقطہ یہ ہے، دیکھیں اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رب کے حکم کے سامنے ہم سر جھکا دیں اور رب کو منزل بنا کے رب کے راستے پر چل پڑیں، قرآن کے حکم، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق. اب عام طور پہ جو ہے ہمارا، تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہماری منزل ہم سے خطا ہو گئی ہے، اور خطا ہم نے کی ہے بہت بڑی، ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گئے کہ ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ اللہ تو ہماری منزل ہے نہیں، نہ ہم بنانا چاہتے. بہرحال یہ مضمون تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے، یعنی ان کے ذہن نشین کرا رہا ہے کہ دیکھو مالک حقیقی میں ہوں. اس آیت میں خاص طور پہ مضمون یہ ہے، مالک حقیقی میں ہوں، میری ہی طرف رجوع کر لو، مجھ ہی سے مانگو، سب کچھ میرے پاس ہے، سب کا مالک میں ہوں. جو امانتاً میں نے تمہیں چیزیں دی ہیں مال و جان کو، اس میں اپنا تصرف نہ کرو، اپنی مرضی نہ چلاؤ، زندگی میری مرضی سے گزارو. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، زبان سے کچھ کہا دل میں کچھ تھا، تو اس کا تم سے میں حساب لوں گا. اگر تمہارا قول اور عمل نیک ہوا، قول اور عمل نیک ہوا تو میں تمہیں بخش دوں گا. اگر تمہارے قول و فعل میں تضاد تھا تو پھر میں تمہیں سزا دوں گا.
اور میں ہر چیز واللہ علی کل شیء قدیر پہ میں بات کر رہا تھا سامعین کرام. واللہ علی شیء قدیر میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق، میں نے آپ کو کہا اللہ واحد ذات ہے جو القادر ہے، ہر چیز پر قدرت دیتی ہے، تمام خزانوں کا مالک، واحد مالک وہ ہے، اور دیتا ہے اللہ تعالیٰ مال جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اولاد جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جو بھی ہے وہ سارے قادر، القادر ایک ذات ہے. اس میں صرف اتنا مضمون ہے کہ اگر ہم اس بات پر یقین کر لیں کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو اب یہ ہے نہ کہ آپ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں. جو مرکزی مضمون میں نے گزشتہ سبق میں ادا نہیں کیا وہ یہ ہے کہ آپ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں اور اللہ کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑ دیں. جن حالات میں دنیا ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ جیسا بھی امتحان آپ پہ لائے، خواہ امیری کا لائے خواہ غریبی کا لائے، یہ دونوں امتحانات ہیں. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دے کے آزماتا ہے، بعض کو نہ دے کے آزماتا ہے. یہ دونوں امتحانات ہیں. زیادہ سخت امتحان یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پیسوں کی فراوانی عطا فرمائے، وہ زیادہ سخت امتحان ہے. اس میں انسان عموماً قرآن کے مطابق وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ، انسان حد سے تجاوز کرتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. بہرحال بہرحال امتحان، زندگی امتحان ہے. یہ مضمون کا میں خلاصہ آپ کو بیان فرما رہا ہوں. زندگی ایک امتحان ہے، سب چیز کا مالک اللہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. جیسے کہ قرآن میں مومن کا قول ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ واقف ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ سے گلہ نہ کریں، اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں اور اپنے آپ کو وقف کر دیں آخرت کی کامیابی کے لیے. اللہ کی ملاقات کی تیاری شروع کر دیں، اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھام لیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. یہ بات یقینی ہے. اور یہی چیز جو ہے واللہ علی کل شیء قدیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی ذات پر توکل کریں، اعتماد کریں. ہر چیز کا مالک وہ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. باقی وہ آپ کو، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے کیوں نہیں دے رہا، یہ آپ کا گلہ نہیں بنتا، یہ آپ کا گلہ نہیں بنتا. بعض لوگ تو ناواقفیت کی بنا ساری زندگی گلے و شکموں میں گزار دیتے ہیں رب تعالیٰ سے، رب کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتے نا، تو وہ تو غلطی ہے. جو نیکی ہے وہ یہ ہے، جو مومن کی شان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے اور اللہ کے اپنی، دیکھیں دنیا میں آپ کو جن بھی حالات کار سے سامنا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا میں آپ کو جو بھی حالات کار ہوں آپ کے سامنے، یعنی جیسا بھی ماحول ہو، جس ماحول میں آپ ہیں، جو بھی آپ کے ارد گرد ہے، آپ خود جس حال میں ہیں، میں نے مختصر میں الفاظ کہہ رہا ہوں، تو آپ کو اس پر راضی، صابر اور شاکر رہنا چاہیے، اور آپ کو اصل کام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہمیشہ آپ ایک سفر اگر اختیار بھی کرتے ہیں کہیں کا بھی، مثال کے طور پہ ایک دکاندار ہے، ایک بزنس مین ہے، مردان میں ہے، وہ مال کراچی سے منگواتا رہتا ہے، لیکن کراچی اب وہ جانا اس کا ذرا مشکل ہے، لیکن وہ جاتا ہے 2 دن کے لیے کراچی. وہ دکاندار کہتے ہیں آؤ دیکھ لو مال، خود دیکھ لو، یہاں پسند کر لو، ہم لوگ بھجوا دیں گے. 2 دن کے لیے جاتا ہے، اس کے پاس ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے، تو بائیر جاتا ہے، بائیر آتا ہے. اب 2 دن کے لیے وہاں وہ جاتا ہے، تو وہ جو چیزیں اس کے کام سے متعلق نہیں ہیں وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ کراچی میں منوڑا ہے، کلفٹن ہے، وہاں سیر سپاٹوں کی جگہیں ہیں، کھابے ہیں، بندو خان کے وہ تکے ہیں اور سیخ کباب ہیں، جو بھی ہیں، تو وہ دھیان ہی نہیں دیتا کہ کراچی میں کیا کون سی سیر کی جگہیں ہیں.
تو وہ اپنا 2 دن میں کام نپٹا کے آ جاتا ہے۔ دیکھیں یہ مثال ہے، آپ میری بات کو مذاق نہ سمجھیں، دنیا میں ہم ایک کام کے لیے آئے ہیں اور یہ 1 دن کی زندگی ہے، وہ کام اس طرف متوجہ ہوں، اس کام کو معلوم کریں کہ میں آیا کیوں ہوں یہاں۔ دیکھیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ ہے نا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے، عارضی فائدہ اٹھانا ہے، اس کے بعد تم ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر میرے پاس واپس آ جاؤ گے۔ اور آپ زبان سے بھی کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بھئی ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے ہم نے۔ یہ بہت قیمتی نقطہ ہے، اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں، غیر ضروری کاموں کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اور یہ مومن کی شان بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے سورہ مومنون میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم یحافظون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ لوگ بے فائدہ کاموں سے اعراض کرتے ہیں، بے فائدہ کام نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، الترک ما لا یعنی ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ کام چھوڑ دے۔ بہرحال واللہ علی کل شیء قدیر پہ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیں، دنیا کے کام دنیا کے لیے مناسب کوشش کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا دنیا کے لیے تعلیم حاصل کر لیں، نوکری کر لیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر، لیکن جو کام ہے وہ نہ بھولیں۔ کام کیا ہے؟ تیاری ملاقات کی، اور زندگی اللہ کی ملاقات کی تیاری کی امید میں گزار دیں۔ یہ دیکھیں انہی الفاظ سے قرآن میں کافی دفعہ جو ہے وہ بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو ایک آیت بتائی تھی، ان الذین لا یرجون لقاءنا۔ ایک دوسری آیت میں آپ کو بتا دوں، وہ بھی بنیادی آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں اور مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ یعنی تم لوگ اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے آئے ہو۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب جس کی امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی، کرنا کیا ہے اسے؟ فلیعمل عملا صالحا، سبحان اللہ، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، سورہ عنکبوت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جس کی امید ہو رب سے ملاقات کی تو وہ یہ جان لے کہ رب کی ملاقات کا وعدہ آنے والا ہے۔ اوہو، اسی ان الذین، وہ ہے نا کہ بہت سی ایسی آیات ہیں قرآن میں، لیکن دیکھیں قرآن تو ہم اول تو پڑھتے نہیں ہیں، پھر ایک مخصوص اینک ہوتی ہے ہماری، یا پھر قواریت کی ہوتی ہے، یا کیا کیا، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، جو نقاط ہیں وہ ہماری ذہن سے اجل رہتے ہیں۔ نہیں، آپ دیکھیں قرآن کو ہدایت لینے کی غرض سے آپ پڑھا کریں کہ اس میں میرے لیے کیا ہدایت ہے۔ جس کے لیے ہدایت تھی وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے۔ آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ آیت فلاں لوگوں کے لیے تھی، اب ہمارے لیے نہیں ہے؟ ہم زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں یعنی تفاسیر میں، یا وہ سارے علماء میرے سر کے تاج ہیں، میں کسی پہ بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کو ایک اصل نقطہ تو بتانا ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ قرآن آپ اپنے لیے سمجھیں اور دیکھیں آپ کے لیے اس میں کیا ہدایت ہے۔ اب واللہ علی کل شیء قدیر میں آپ کے لیے پورا مضمون ہے۔ جس وقت ان آیات کا نزول ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھا، لیکن جتنا اہم اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا اتنا ہی اہم جو ہے آج میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ اس کو اپنے لیے کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا، سوالیہ نشان ہے۔ ہم تو
اس کا جواب میرے پاس ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم لوگ تو بھٹک چکے ہیں، راہ مستقیم سے بھٹک چکے ہیں. اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں. اللہ کی ملاقات یہ تو ہم نے کبھی سنا بھی نہیں ہے. اس کی تیاری یہ تو ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کرو. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو واللہ علی کل شیء قدیر میں مسئلہ یہ ہے، دیکھیں انسان یعنی کمزور ہے اور یہ طاقتور کا سایہ ڈھونڈتا ہے. طاقتور کے سامنے طاقتور کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتا ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو. آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں چیف ایگزیکٹو کی بات کہی تھی نا، تو یہ کوئی مذاق تو نہیں کر رہا تھا میں آپ سے. آج دیکھ لیں وہ پرائم منسٹر کو تو چھوڑیں، آپ اپنے صوبے میں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بس وہ چمچے ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے چمچے، وہ بڑے خان ہوتے ہیں. وزیر اعلیٰ اصل میں یہ ہے کہ وہ کچھ قدرت رکھتا ہے نا، ان اللہ واللہ علی کل شیء قدیر پہ میں بات، وہ کچھ بظاہر قدرت رکھتا ہے. اس کے حکم میں، اس کے قلم میں بظاہر طاقت ہوتی ہے، اصل طاقت تو اللہ کے پاس ہے، لیکن بظاہر ہوتی ہے تو وہ اس کے چمچے بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ کی سواری کو، ایک لمبی لائن ہوتی ہے، 16-17 گاڑیاں جتنی بھی ہوتی ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں وہ 16-17 گاڑیوں میں ساتھ ہوتے ہیں ان کے. ایک فائر بریگیڈ بھی ہوتا ہے، ایک ایمبولینس بھی ہوتی ہے. تو آگے جو ہے بم پروف گاڑی میں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے اس کے وزیر اعلیٰ کے آگے اسکواڈ میں بم پروف وہ ہیں گاڑیاں ہیں، نہیں وہ جو ڈکٹیشن کرتی ہیں یا اس طرح نا، مجھے تو نہیں معلوم. تو دیکھیں قادر، ہر چیز پر قادر. اس میں نقطہ ہے نا، آپ اللہ کے بندے کیوں نہیں بن رہے کہ آپ بندوں کے بندے بن جائیں، یا بندوں کی بندگی کا اگر آپ سوچتے ہیں تو اللہ کی بندگی کا کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر تو اللہ کی خدائی آپ کے ساتھ ہے. بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہوا ہے مومنوں سے مدد کی، تو وعدہ کیا ہوا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. میں ضرور مدد کروں گا اپنے بندوں کی، اپنے رسولوں کی اس دنیا میں. فی الحیات الدنیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. تو آپ کیوں شک میں مبتلا ہیں؟ اللہ، آپ کیوں شک میں مبتلا ہیں کہ آپ کو شک ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا؟ اس پہ قرآن نے خاصی یعنی تفصیل بھی ہے. اور صورتحال آج کل ایسی ہے کہ ہمارا تو اللہ پر اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. اللہ پر ہمارا نہ اعتماد ہے، نہ بھروسہ ہے، نہ توکل ہے. تو دیکھیں یہ بات بہت غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ دنیا تو ایک امتحان کی جگہ ہے. آپ کے حسب منشا آپ زندگی نہیں گزار سکتے. آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے، یہ امتحان ہے، اس پہ آپ میں امتحان آئیں گے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. مشکلات کے بعد آسانی ہوتی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے. تو یعنی آپ نے مشکل کو مشکل نہیں سمجھنا، امتحان سمجھنا ہے، امتحان کو پاس کرنا ہے. بہرحال میں واللہ علی کل شیء قدیر کی بات کر رہا ہوں. تو بہرحال اتنا مضمون کافی ہے، آگے چلتے ہیں. لفظی ترجمہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول کا یقین ہے جو نازل کیا گیا ہے اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور مومنوں کا بھی یقین ہے. کل آمن باللہ، ان میں سے ہر ایک یقین رکھتا ہے اللہ پہ، فرشتوں پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ. اور وہ یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اس کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. وقالو، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، کہ
ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا، اے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہم سے درگزر فرما، غفرانک ہم سے درگزر فرما اے ہمارے رب، الیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹ کر ہم نے آنا ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے 3 آیات کا، آیت نمبر 285 ہے، اور اس کے بعد جو ہے آخری آیت ہے، آیت نمبر 286۔ انشاءاللہ اس پہ اپنے وقت میں بات کریں گے۔ آج کی جو آیت ہے جو میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا، اس میں یعنی اس کے مضامین کیا کیا ہیں، آپ تھوڑا سا اس کو، ترجمہ تو میں نے آپ کو سنا دیا، اب آپ اس کے مضامین پر غور کریں۔ اور اس میں ایک تو یعنی مومنوں کے یقین کی بات ہو رہی ہے کہ مومن جو بات کہتے ہیں اس پر ان کا یقین بھی ہوتا ہے، اور پھر ایمانیات کی تفصیل ہو رہی ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یقین کرنا ضروری ہے، اور رسولوں کے فرق کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں مضمون یہ ہے کہ کسی بھی رسول نبی کا انکار مومنوں کی شان کے خلاف بات ہے۔ اور پھر سمعنا و اطعنا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ مومن کا زندگی گزارتے ہوئے طریقہ کار کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے، اور وہ کس چیز کا طالب ہے، رب سے کس چیز کا طالب ہے، یہ اس آیت کے مباحث ہیں، مضامین ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے جو ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یقین رکھتے ہیں رسول جو اس کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں ایمان یعنی اس میں تھوڑا سا یعنی فرق ہے، ایسی آیت جو ہے ریئر آتی ہے کہ رسول بھی ایمان لائے۔ ایک تو یعنی لفظی ترجمہ کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں رسول، لیکن ایمان کا مطلب آپ حقیقی مطلب لیں نا، ایمان کا مطلب یقین ہے رسول کو، جو تعلیم اس کی طرف نازل کی گئی ہے، اور مومنوں کا بھی پورا یقین ہے اور ہونا چاہیے۔ دیکھیں یقین سے زندگی بنتی ہے، عمل، یہ بات نوٹ کر لیں کہ یقین سے اعمال وجود میں آتے ہیں، اچھے یا برے۔ آج مثال کے طور پہ پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں رشوت ہے، کرپشن ہے، اور جو لوگ اس کام میں مبتلا ہیں، یعنی حلال کی بجائے حرام میں مصروف ہیں، حرام کمانے میں، اور لوگوں سے دھڑلے سے حرام پیسے لیتے ہیں، تو ان کا یہ یقین ہے اس بات پہ کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا مشکل نہیں ہے، تنخواہ میں گزارا مشکل ہے، اور اس کے لیے ہمیں حرام لینا پڑے گا۔ اور حرام کو اس حد تک ہمارے معاشرے میں جائز ہو گیا ہے کہ ہم اسے شیر مادر کی طرح استعمال کرتے ہیں، ماں کے دودھ کی طرح۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیز تو غلط ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ یعنی حرام تو کبھی حلال ہو نہیں سکتا، لیکن میں صرف یقین کی بات کر رہا ہوں۔ یقین سے اعمال پیدا ہوتے ہیں، وہ اعمال اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں میں تھوڑا سا رک جاتا ہوں، تھوڑا سا خاموشی اختیار کر لیتا ہوں، تھوڑا رک جاتا ہوں، اور یہ توقف میں نے اس لیے کیا کہ آپ اس درس کو، میری باتوں کو ایک یعنی معمول کی بات نہ سمجھیں، بلکہ میں خاص بات کر رہا ہوں آپ کو۔ اول تو یہ ہے کہ ہم درس میں بعض اوقات جو مستقل سننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، بس اب درس کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم نے ٹائم مقرر کر لیا ہے، لاؤ چلو درس لگا لو، یوٹیوب پہ لگا لو، سن لو بس، اور پھر وہ درس لگا کے اور اس کو سنتے نہیں ہیں۔ کل ہی میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا علاج کے سلسلے میں، تو وہ ڈاکٹر صاحب یعنی کچھ سنت کے پابند بھی نظر آ رہے تھے، مریض بھی 5-6 مریض بیٹھے ہوئے تھے، ایک مریض اٹھتا دوسرا جاتا، وہ اس علاج میں مصروف تھے۔ اچھا موبائل تھا اور اس پہ انہوں نے تلاوت بھی لگا لی تھی،
مریض کی شکایات کو بھی سن رہے تھے اور تلاوت بھی ہو رہی ہے. مریض بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہیں، تلاوت وہ نہیں سن رہے، بس کہ اپنے انہوں نے فیس دی ہوئی ہے، بھاری فیس دی ہوئی ہے، وہ تو علاج کے لیے آئے ہیں، تو وہ تو اب اس انتظار میں ہے کہ وہ جو خاص کرسی ہے مریض کے بیٹھنے کی کب وہ خالی ہوگی اور میں اس پہ بیٹھ کے اپنے مسائل ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گا. اب بعض اوقات مطلب مریض سے باتیں ہو رہی ہیں، بعض اوقات وہ مریض کو اپنی بات سنانے کے لیے پوز لگا دیتے تھے تلاوت کو، اور پھر جب دوسرا مریض آتا پھر وہ چالو کر دیتے تھے. اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا. تو اب دیکھیں یہ ایک عادت ہے، قرآن کو آپ عادتاً سن رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے نہیں سن رہے، نہ اس پر دھیان دے رہے ہیں، تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا. لیکن آداب قرآن یہ ہے کہ قرآن کو جب پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ اللہ کا رحم آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں. لیکن قرآن جب آپ تلاوت اصل میں تو یہ مسئلہ بہت گہرا ہے. اول تو قرآن سے ہمیں کوئی شغف بھی نہیں ہے، ایک رسم کے طور پہ ہم تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت ہم بعض لوگوں نے ہمیں یہ بتایا ہے، بتانے والوں نے، کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور یہ نہیں بتایا کہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو، یہ نہیں بتایا. تو آپ دیکھ لیں لوگ جو ہے صرف تلاوت قرآن کو، یہ ایک اور موضوع ہے لیکن میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں، یہ اصل میں یہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اس میں تھوڑا سا مضمون ہے. تو جب تک آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اپنے کام میں مصروف رہیں گے، دوسرا کام کر رہے ہیں، تلاوت لگا لیا آپ نے، پھر 2 رکعت نفل کی نیت بھی باندھ دی، یہ درس لگا لیا، اور پھر چلو آدھے گھنٹہ کے درس ہے، اس میں 8 نوافل پڑھ سکتا ہوں. تو آپ نے 2 رکعت کر کے 8 نوافل مثال کے طور پہ رات کو لگا لیا، تو آپ نے سوچا کہ چلو اب صلاۃ اللیل بھی پڑھ لیتے ہیں، رات کی نماز جو نفل نماز ہے نا، صلاۃ اللیل کہلاتی ہے. تو ادھر درس ہو رہا ہے اونچی آواز سے، ادھر آپ اپنے نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں تلاوت الحمد وغیرہ، بس اتنے میں 8 رکعت پوری ہوتی ہیں تو درس بھی ختم ہو جاتا ہے. بس آپ نے ڈبل ثواب کما لیا نا، کہ بھئی ایک تو آپ نے صلاۃ اللیل بھی پڑھ لی اور درس قرآن بھی آپ نے لگا لیا. تو صرف لگانے کا تو مسئلہ نہیں ہوتا. بہرحال میں اصل میں بات کر رہا ہوں آمن الرسول پہ بات کر رہا ہوں، بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا یقین کی، لیکن اب ٹائم بھی میرے پاس اختتام پذیر ہے. انشاءاللہ اس موضوع پہ آئندہ سبق میں بات کریں گے. ابھی جو ہے ہم وہی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. ترجمہ سنا دیں. آمن الرسول، ایمان لے آئے رسول، بما انزل الیہ من ربہ، جو کلام نازل ہوا ان پر ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومنون بھی ایمان لے آئے. کل آمن باللہ، ہر ایک ایمان لے آئے اللہ پہ، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پہ، و کتبہ و رسولہ، اور اس کی کتابوں اور رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم فرق نہیں کرتے ان کا مابین
کسی بھی رسول کا، یعنی رسولوں کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک، ہم سے درگزر فرمائیے. ربنا، اے ہمارے رب. وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا. اے پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.